अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समीम रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 2 अगस्त और सोमवार सन 2021। शहबाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू है जो उन्होंने जियो टीवी पे दिया सलीम साफ़ी को जिरगे प्रोग्राम में, उसने पूरे पाकिस्तान में एक सियासी भूचाल बर्पा कर दिया। इसकी मुख्तलिफ अंदाज में पेश की जा रही हैं तौजीहात, इसकी एक्सप्लेनेशंस के शहबाज शरीफ साहब के क्या मकासद थे, इंटरव्यू जो है ये वो क्या कह रहे हैं इसमें। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि ये इंटरव्यू क्यों हुआ और ये बड़ी मुसद्दका इत्तला मैं दे रहा हूँ आपको। किसने ये इंटरव्यू करवाया, किसके मशवरे से ये इंटरव्यू हुआ, इसके मकासद क्या हैं, अब आगे जाके क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की सियासत में अब वो फैसला कुन मोड़ आने वाला है जिसका तस्करा पिछले 2-3 साल में होता रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं ये भी आपको बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे एक नहायत अहम शख्सियत ने, जो इस सारी कहानी में ख़ुद एक करैक्टर है, उसने मुझे दी है। लेकिन मुझे इस बात की इजाज़त उन्होंने नहीं दी कि मैं उनका नाम लूँ। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ कि ये जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त है। इस इंटरव्यू से पहले और ये कहानी को तकरीबन जो अभी मौजूदा कहानी है ये को तकरीबन 1.5 महीना पहले शुरू हुई। कश्मीर इलेक्शन के हवाले से जिस वक्त फैसला हो रहा था कि किसने कैंपेन करनी है, किसने कैंपेन नहीं करनी, इस्लामाबाद से एक बहुत अहम शख्सियत प्रवास करती है और वो लाहौर जाकर शहबाज शरीफ साहब से एक मुलाकात होती है। उस मुलाकात में ये तय पाता है कि क्योंकि मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर, मरीम साहबा नवाज शरीफ साहब के कहने पर आज़ाद कश्मीर जा रही हैं, तो जो शहबाज साहब हैं वो खामोश रहेंगे और इस हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। और ये उसमें पॉलिसी तरतीब दी जाती है कि अब अगर नवाज शरीफ साहब ने जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट गुफ्तगू है और जो मरीम साहबा ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट गुफ्तगू की है, अगर वो इससे बाज नहीं आएंगे तो फिर शहबाज शरीफ साहब मैदान में उतरेंगे और ये जो सेंटिमेंट है उनका कि मसालियत होनी चाहिए, इसको पब्लिक करेंगे। शहबाज शरीफ साहब उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो जो इस्लामाबाद की शख्सियत थी वो एक बहुत ही पावरफुल शख्सियत के बिहाफ पर ये बात कर रही थी। उसके बाद आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होता है। मरीम साहबा ने वहाँ पे कैंपेन की, उन्होंने दिल खोल कर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को उतारा। उसके बाद नताइज आए। नताइज के बाद फिर दोबारा कम्युनिकेट हुआ शहबाज शरीफ साहब से। वही शख्सियत दोबारा इस्लामाबाद से लाहौर जाती हैं और उनके साथ बैठ के ये तय होता है कि आपने कश्मीर इलेक्शन पर ये जो नून लीग करने जा रही है, एहतजाज की बात करने जा रही है, नताइज को मुस्तरद करने की बात जा रही है, आपने इस बयानिए पर खामोश रहना। शहबाज शरीफ साहब अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल इस पे खामोश रहते हैं और किसी तरह की कोई बात नहीं करते। जिस पर जब अब ये एहतजाज की बात होती है, शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के कहने के बावजूद मुस्लिम लीग के उस इजलास में भी नहीं जाते और अपने आप को बिल्कुल अलग थलग रखते हैं, खामोश रखते हैं। अब फिर वो पावरफुल शख्सियत जो है एक और अहम शख्सियत के ज़रिए शहबाज साहब को ये पैगाम पहुंचाती है कि अब नाउ इट इज़ टाइम कि यू मूव फॉरवर्ड, यू कम ए स्टेप फॉरवर्ड। शहबाज शरीफ साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यानी ये सलीम साफ़ी साहब से एक इंटरव्यू अरेंज किया जाता है। अब सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू इसलिए दिया जाता है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो सलीम साफ़ी साहब हमेशा जो क्रूशल इंटरव्यूज़ हैं वो करते आए हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, सहाफ़ी हैं, मैं कोई और मेरा मकसद नहीं है, मैं सिर्फ उनकी जो एक ख़ास जो उनकी खसूसियत है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी को एहसानुल्लाह एहसान से एक्सेस नहीं थी। आपको पता है एहसानुल्लाह एहसान किन के पास था? साफ़ी साहब को एक्सेस दी गई, उन्होंने इंटरव्यू किया जो टीवी पर नशर हुआ। इस इंटरव्यू के लिए शहबाज शरीफ साहब ने कुछ लोगों के साथ मिलकर फैसला किया कि सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दिया जाएगा। इस इंटरव्यू में उन्होंने 3-4 बातें खुलकर कहीं जो कि प्लान का हिस्सा हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है। एक तो उन्होंने
جو نواز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ عمران خان ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور سلیکٹرز نے سلیکٹ کیا ہے، شہباز شریف صاحب اس میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ناقص حکمت عملی کی وجہ سے یہ الیکشن تحریک انصاف جیتی۔ اگر اجتماعی جو ایک سوچ تھی یا جو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ اگر سوچ نہ اپنائی جاتی، اگر مناسب حکمت عملی اختیار کی جاتی تو نون لیگ یہ الیکشن جیتتی اور نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن سکتے تھے۔ اب سمپل سی بات ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی تھے سپریم کورٹ سے، تو اگر نون لیگ جیت بھی جاتی تو بھی وہ وزیر اعظم نہیں بنتے، لیکن شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو اس بیانیے سے جو سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا بیانیہ ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اور کہا کہ ساتھ یہ کہا کہ یہ سوچ غلط تھی، یہ مسلم لیگ نون کی شکست کا باعث بنی، مسلم لیگ نون کی حکومت سے نکلنے کا باعث بنی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کا رویہ تھا جس میں وہ ووٹ کو عزت دو اور اسٹیبلشمنٹ پر جو گالی گلوچ تھی، اس کی یہ وجہ تھی۔ پھر اسی وہ انٹرویو میں کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو دو چوائسز یہ ہیں کہ یا تو ہم ماضی میں پھنسے رہیں، انتقام لیں کہ جی کارگل میں یہ ہوا تھا، مجھے ہتھکڑی لگی تھی، مجھے کیوں نکالا، یا تو ہم اس کا انتقام لیں۔ اگر ہم اس کا انتقام لیں گے تو ہم ماضی میں پھنسے رہیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ بھلائیں اور ہم آگے چل نکلیں، اور یہ ساری مل کر، یعنی عمران خان کے ساتھ مل کر، فوج کے ساتھ مل کر ہم وہ کام کریں جس سے پاکستان کا فائدہ ہو۔ یہ جو نون لیگ کا بیانیہ ہے، جو نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا بیانیہ ہے، اس سے قطعی طور پر یہ مختلف بیانیہ۔ پھر انہوں نے اس میں ایک اور بات کہی، انہوں نے دیکھیں جرم کی معافی مانگنے سے پہلے آپ کو جرم قبول کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں یہ قبول کیا کہ نواز شریف صاحب نے جو گفتگو کی اداروں کے بارے میں، اداروں کی شخصیات کے بارے میں، یہ غلط ہے۔ ادارے یا شخصیات کے بارے میں گفتگو جو ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے اور یہ غلط ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ غلطی اس لیے ہوئی کہ نواز شریف صاحب بہت پریشر میں تھے، ان کی وائف کا انتقال ہوا، وہ جیل میں تھے، ان کو ہتھکڑی لگی، ان کو اقتدار سے نکال دیا گیا، کارگل میں انہوں نے بچایا پاکستان کو ایک ڈبیکل سے، لیکن ان کی حکومت چلی گئی، پلا پلا پلا، ایک ان کی اپنی پوری لسٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ دباؤ میں تھے۔ اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے تو یہ انسان ہیں، وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کے یہ سمجھنا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اینڈ وے فارورڈ از کہ ہم اس چیز کو ہمیں بھلا دینا چاہیے۔ ساتھ انہوں نے کمپیریزن کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، میں صرف یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جب اپوزیشن میں تھے، لندن کی میٹنگز میں، بکس میں، کئی اجتماعات میں انہوں نے پاکستان کی فوج کے بارے میں اس سے زیادہ سخت باتیں کہی ہیں۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ورک آؤٹ ہو سکتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ چیزیں طے کی جا سکتی ہیں، اور ہمیں ماضی کو بھلا کر آگے نکلنا ہوگا، جس میں وہ اپنے بھائی کو بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ اس پلاننگ کا حصہ ہے یہ ساری بات۔ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، ابھی شہباز شریف صاحب کوئی اعلان بغاوت نہیں کر رہے نواز شریف سے، لیکن انہوں نے یہ جو سینٹیمنٹ ہے جو پہلے صرف نون لیگ کے بند کمروں کے اجلاس میں بات ہوتی تھی، اس کو کیا تاکہ دوسرے جو اکابرین ہیں مسلم لیگ نون کے، دوسرے قائدین جو ہیں اور ورکر ہیں، وہ اس بات کو آگے لے کے چلیں اور نواز شریف صاحب پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ جو پرانا بیانیہ ہے اس کو ترک کریں۔ تو یہ جو پبلک ڈپلومیسی ہے، جو پہلا سٹیپ ہے جس میں نواز شریف صاحب کے بیانیے کو مسلم لیگ نون کے اندر کاؤنٹر کرنا نہایت وائٹل ہے، اس حوالے سے نہایت اہم ہے۔ اور یہ جو شہباز شریف صاحب نے جو انٹرویو دیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فوری طور پر وزیر داخلہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر شہباز شریف صاحب بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو حکومت ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ فوری طور پر ایک پازیٹیو رسپانس حکومت پاکستان کی طرف سے آیا شہباز شریف کے ساتھ کہ اگر آپ جرم تسلیم کر رہے ہیں، اگر آپ غلطی تسلیم کر رہے ہیں اور آگے چلنے کی بات کرتے ہیں تو یہ بات نہایت بہتر ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کے اندر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ کنفرنٹیشن رہنی چاہیے تاکہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتی رہے، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے ساتھ نون لیگ کے تعلقات اچھے ہو گئے تو پھر بات ہوگی تحریک انصاف کی پرفارمنس پر۔ بہت سارے شعبوں میں تحریک انصاف کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، لیکن اگر
آئے گی بات گورننس کی تو اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں. اگر بات آئے گی مہنگائی کی اس میں لوگ بہت تنگ ہیں، بہت پریشان ہیں. اگر بات آئے گی بے روزگاری کو ختم کرنے کی اس میں لوگ بہت پریشان ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، سسٹم اتنا خراب تھا کہ ان میں جو مہنگائی ہے، جو ادویات کی میڈیسن ہے، جو بے روزگاری ہے، اس حوالے سے حکومت کی پرفارمنس سے لوگ خوش نہیں ہیں. اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر نون لیگ میڈیا کو استعمال کر لے اپنی کنفرنٹریشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ختم کر کے، تو وہ بہت ساری ایسی چیزوں پر حکومت کے ساتھ ڈیبیٹ میں جیت سکتی ہے، یا ایسے بیانیے کو وہ لے کے آگے آ سکتی ہے، اور لوگ ہو سکتا ہے اس بات پر یقین بھی کر لیں کہ واقعتاً معاملات ٹھیک نہیں ہوئے. تو بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے. شہباز شریف صاحب کی یہ جو پریس کانفرنس ہے، یہ جو انٹرویو ہے، ویل میڈیٹیٹڈ تھاٹ ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انتہائی پاورفل شخصیات جو ہیں وہ اس میں ان کی ثوابدید شامل ہے، اور ان کے کہنے سننے پر یہ سب کچھ ہوا ہے. اور یہ پبلک جو پریشر نواز شریف پر بلڈ ہونا ہے، مسلم لیگ نون کی قیادت بھی جس میں شامل ہے، وہ اس کا یہ پہلا سٹیپ ہے. آگے جا کے ہم مزید دیکھیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی فوری طور پر آئے ہیں اور انہوں نے شہباز شریف سے یہ کہا ہے کہ بتائیے جی کون سی ایسی ہماری الیکشن کی پالیسی ہونی چاہیے تھی جس سے ہم الیکشن جیت جاتے، بتائیے کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا. تو مریم نواز کے جو سپاہی ہیں، ہاکس جو ہیں، جو شہباز شریف کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آلریڈی میدان میں آ گئے ہیں. یہ اب ایک بڑی انٹرسٹنگ جو سینیریو ہے وہ ڈیولپ ہونے والا ہے، اور لیٹس سی کہ یہ چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی جلد آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں. جیسے میری نئی ویڈیو آئے گی آپ تک اس کی اطلاع پہنچ جائے گی. اور اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو جو لائک کا نشان ہے اس کو ضرور کلک کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ بہت دوسرے لوگ بھی اس ساری سچویشن سے ان کو بھی آگاہی حاصل ہو. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.